ہوا کے چلے، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. بس ایک مطلع اور 3-4 شعر سماعت فرما لیں. ارشاد فرما. ایک بار نعرہ صلوات سہارا دیں. پچھلے سال بہت اچھا ہوا. سماعت فرما ایک مطلع اور 4-5 شعر. آپ نے بھی سوچا تھا کہ آگے بھی جا کے پڑھوں گا اس کلام کو میں. سماعت فرمائیں 4-5 شعر. ایک بار نعرہ صلوات پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی یا علی. جو ازائے شے کا دانش کرتا استقبال ہے، جو ازائے شے کا دانش کرتا استقبال ہے، اس سے راضی فاطمہ اور فاطمہ کا لال ہے. تم معجزہ ہوتا ازائے شے کا یہ ہر سال ہے، خرچ کرنے والا اس پر ہوتا مالا مال ہے. خرچ کرنے والا ہوتا اس پر مالا مال ہے. خرچ کرنے اور شعر بطور خاص نص کر رہا ہوں، شاید کسی لائق کو سماعت فرمائیں کہ تب تلک آنسو بہائیں گے غم سرور میں ہم، تب تلک آنسو بہائیں گے غم سرور میں ہم، آپ کے ہاتھوں میں زہرا جب تلک رومال، تب تلک آنسو بہائیں گے غم سرور میں ہم، آپ کے ہاتھوں میں زہرا جب تلک رومال ہے. تو قاتل شہ کو رضی اللہ کہنا ہے ثبوت. سماعت فرمائیں شعر دوسرا مصرع. قاتل شہ کو رضی اللہ کہنا ہے ثبوت، کہ دال میں کالا نہیں کچھ کالی پوری دال ہے. قاتل شہ کو رضی اللہ کہنا ہے ثبوت، کہ دال میں کالا نہیں کچھ کالی پوری دال ہے. ماشاء اللہ میں زندہ باد. کیا کیا عمدہ شعر سنا دیے دانش بھائی نے. اور یہ سب کو معلوم ہے اور شاید جس کو نہیں معلوم، پچھلے سال یہی محفل کا مصرع تھا جنہوں نے کتنے عمدہ اس میں شعر نکالے ہیں، پڑھنا چاہیے تھے آپ کو. بہرحال چلو جن کے لیے مصرع نکالا گیا تھا آپ نے وہاں شعر پڑھ دیے، بہت اچھے شعر کہے. ارادہ فرما لے کہ کربلا سے جو گزر کر کے ہوا آتی ہے، کربلا سے جو گزر کر کے ہوا آتی ہے، خوشبوئے پرچم عباس اڑا لاتی ہے. کربلا سے جو گزر کر کے ہوا آتی ہے، خوشبوئے پرچم عباس اڑا لاتی ہے. ایک مدت ہوئی جب میں نے اٹھایا تھا علم، آج تک ہاتھوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے. آج تک ہاتھوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے. کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں زیادہ تمہید بھی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ آپ کوئی معمولی شخصیت تو ہے نہیں، عالمی شہرت یافتہ، جس مجلس کا آپ کو کل سے بے صبری سے انتظار تھا. لوگ پوچھ رہے تھے مجھ سے بار بار کہ خان صاحب، وسیع حسن خان صاحب کب پڑھیں گے کب پڑھیں گے؟ تو میں کہا بھیا کل صبح پہلی مسجد پڑھیں گے. اب جو لوگ پوچھ رہے تھے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ فرش ادا پہ آن کے بیٹھ جائیں. اب وہ وقت
آ چکا ہے آپ کا انتظار ختم ہو چکا. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پہ آئے اور آج کی اس پہلی مجلس کو خطاب فرمائے. بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھے آپ. آگئے صاحب آگئی پبلک ماشاءاللہ آگئی سب لوگ آگئے ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. یہ ہے یہ مائک لگا دیں کہ مائک والا ہے اسے پتہ ہی نہیں کچھ بھی مائک والا چھوٹا پڑے گا نا پورے بولے مائک والوں لگا دیں کہ چھوٹا پڑے گا کچھ جگہ نہیں کوئی نہیں پیچھے نہیں آ جاؤ نہیں اوپر بول جائے گا بول جائے گا سکتا ہے. اور لو اور لو اور لو اور لو آ گئے چاچا آ گئے. نہیں ابھی نہیں ہوا تھوڑا بس 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 بھیا ایک گما لا کے رکھ دو. بس 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 ادھر ادھر رکھو پیچھے والے بس. یہ والا کو مت بولنا. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صلوات بر محمد وآل محمد. تھوڑا اس کو اٹھا نہیں اس کو کھولو ادھر کا چلو. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شہید ثالث حضرت قاضی نور اللہ شوستری رضوان اللہ علیہ کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله صلى على محمد وآل محمد. معبود کا کرم ہے، اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اتنی بڑی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کا موقع ملا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، شہید سے بھی گزارش ہے. ابھی میں بارگاہ میں گیا، فاتحہ پڑھا اور میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے یہاں ہم پڑھنے آئے ہیں، ہمارے دل میں وہ ڈال دیجئے کہ کیا پڑھنا ہے. تو اگر ان لوگوں کی تائید ہو جائے، بہت طولانی مجلس نہیں ہوگی، اگرچہ ہمارے لیے یہاں آنا شرف کی بات ہے، اس بارگاہ میں خطاب کرنا شرف کی بات ہے، مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں آدمی کی مجبوریاں، تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک حدیث پہلے آپ سن لیجئے. 3 چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، 3 حکم ایسا ہے جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اداء الامانہ الی البر والفاجر. اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہے تو امانت ہم کو دینا ہی دینا ہے، چاہے سامنے والا اچھا ہو یا برا ہو. 2 بر الوالدین برین کانا او فاجرین. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہی کرنا ہے، چاہے ماں باپ اچھے ہوں یا ماں باپ برے ہوں. اچھائی برائی کا حساب خدا کرے گا، باپ کی عزت آپ کو کرنا ہے. تیسرا مسئلہ جو ہم لوگوں پر آتا ہے وفاء العہد. اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کرنا پڑے گا، چاہے سامنے والا اچھا ہو یا برا ہو. تو اب آپ نے اگر شام کی مجلس کا کہیں وعدہ کر لیا ہے تو اس میں آ کے صاحب یہاں پڑھ رہا ہوں، نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ میں محسوس کرتا ہوں گرمی لگ رہی ہوگی، مگر ہاں وہ آواز دے. ایک 45 منٹ آپ برداشت کر لیے بس. صلوات بر محمد. تو مجبوری ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اگر 11 بجے میری گاڑی نہیں ہل گئی یہاں سے تو میں 8 بجے تک پہنچ نہیں پاؤں گا. اتراولا 532 کلومیٹر ہے. انہوں نے تھوڑا بعد میں ہم سے کہا، اب میں انکار تو کیا میں نے، لیکن پھر ہم نے بھی کہا یار شہید کی بارگاہ میں موقع مل رہا ہے، تھوڑا اپنے اوپر دباؤ ڈال لو. سمجھ گیا؟ تو اس دباؤ کی بنیاد پر آ گیا ہوں. ایک اچھی سی صلوات پڑھیے، دعا کیجیے اللہ توفیق دے دے. اس لیے کہ بقول شہید، بقول شیخ سعدی کے ان سعادت بے زور بازو نیست تا نہ بخشد خدا یہ بخشندہ. یہ سب آدمی کے اپنے بس کی چیز نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے جو کام لیتا ہے. لہٰذا ایک چیز ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر کوئی اچھا کام ہو گیا ہے تو گھمنڈ کرنے کے بجائے شکر خدا ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو اس قابل کیا ہے. ورنہ ایک سے ایک ہم سے آپ سے بڑھ کے لوگ موجود ہیں، نہیں مل پاتی ہے. تو میں نے جو آیت پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے، واجد علی شاہ ہیں کہ مر گئے، آصف الدولہ ہیں کہ مر گئے، تو بڑے بڑے شاہ و بادشاہ چلے گئے. ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ رہیں گے، جانا ہے. تو جانے کا مطلب یہ نہیں مر گئے تو بات ختم ہو گئی. آنا آنا پائی پائی کا حساب ہم سب کو دینا ہے، اور یہیں سے شروع ہو جائے گا سسٹم. مرنا سب کو ہے، حساب سب کو دینا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی ملے گا، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی جھیلو گے، بچ نہیں سکتے ہو. کہا مولانا مگر
قرآن تو کہتا ہے 1000 بدمعاشی کر لو، توبہ کر لو، ہم معاف کر دیں گے۔ صلوات پر محمد علیہ، قرآن تو کہتا ہے۔ آپ کو 2 آیتیں سناتا ہوں پھر جلدی سے آتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان سے کہو مجھے پکاریں، ان سے کہو مجھ پر ایمان لائیں۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب جن لوگوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ 2 آیتیں ہو گئیں۔ تیسری آیت جو میں نے پڑھی ابھی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ خالی بخشتا نہیں ہے، وہ عزت بھی بچاتا ہے، آبرو بھی بچاتا ہے۔ یہ ہمارے فیض آباد کے ہیں دانش بھائی، ان سے ہماری لڑائی ہو گئی۔ مثلا بعد میں ہم کو اندازہ ہوا کہ یار غلط ہوا، ہم گئے، ہم نے کہا دانش بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دیے۔ انہوں نے کہا جائیے مولا کے نام پہ معاف کیا۔ اور اس کے بعد وسیع صاحب آئے تھے، ارے اب تم تو یار جانتے ہو یہ ایسی حرکت تھی، معاف کرنے کے لائق تو تھے نہیں، مولا کے نام پہ معاف کر دیا۔ جب تک ہم نے معافی نہیں مانگی تھی تب تک کسی کو پتہ نہیں تھا۔ معاف کرنے کے بعد پورے شہر میں ڈھڈورا پٹ گیا کہ ہم کتنے گندے آدمی تھے جن کو معاف کیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ ایک دوسرے کو اس طرح معاف کرتے ہیں، لیکن خدا معافی نہیں آبرو بھی بچاتا ہے، عزت بھی بچاتا ہے۔ صلوات بر محمد بوڑھا آدمی شراب کا برتن سر پہ رکھے جا رہا ہے، سامنے سے دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں، ارے باپ رے باپ، اب تو پھنس گیا کیس۔ اس لیے کہ اگر حضرت نے پوچھ لیا کیا ہے، سچ بولے تو پھنسے، جھوٹ بولتے تو ان کو سب پتا ہے۔ وہیں سے کہتا ہے خدا آج معاف کر دے، آج عزت بچا لے، اب نہیں پیوں گا۔ اے انسان توبہ کر کے اپنے اللہ کے پاس پلٹ کے تو آ، وہ خدا ماں سے بڑھ کے ہے، وہ خدا باپ سے بڑھ کر کے ہے۔ اب وہ اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا کچھ نہیں پتا نا۔ اتنے میں رسول اللہ آ گئے، کیا لیے ہو؟ اب تو پھنس گیا آدمی، ہڑبڑ۔ اچھا دیکھیے، آپ لاکھ کچھ کہنا چاہیں، وہ چاہ لے گا تو وہی نکلے گا۔ ابن ملجم جب امام کو ضربت لگا کے بھاگا، پکڑا کیسے گیا؟ تو وہ بالکل جو نکلنے والا گیٹ تھا وہاں ایک آدمی کہا کہاں جا رہے ہو یار، نماز کا ٹائم ہے، وہ بڑا ضروری کام ہے۔ اس نے کہا میرے کان میں آواز آئی کسی نے علی کو قتل کر دیا، تم قتل کر کے تو نہیں بھاگ رہے ہو؟ روایت کہتی ہے وہ کہنا چاہتا تھا نہیں، اس کے منہ سے نکل گیا ہاں، اب وہی روک لیا۔ تو اللہ جو چاہے گا نا، یہی حال ہوا ان کا۔ کیا لیے ہو؟ اب یہ ہڑبڑاہٹ میں نکل گیا کیا؟ سرکہ۔ سرکہ ذرا اتاریے تو، اب تو حالت خراب نا۔ پلٹا، واقعی سرکہ ہے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ۔ لگا رونے، حضرت نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تم تو سچ بولے نا، تم نے کہا سرکہ ہے، یہ سرکہ ہے، رو کیوں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ یہ سرکہ نہیں تھا، تب شراب تھی، تو آپ کو دیکھ کے ڈر گیا تھا۔
اللہ سے کہا اللہ آج عزت بچا لے، اب نہیں بدمعاشی کروں گا۔ خدا نے اپنی قدرت سے شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ اب سمجھے خدا کتنا کریم ہے، خالی معاف نہیں کرتا، آبرو بھی بچاتا ہے۔ صلوات بر محمد، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر وہی خدا، اب میں جو مجلس کا اصل 20 منٹ باقی ہے، مگر وہی خدا جو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، توبہ کر لو معاف کر لے گا۔ ایک جگہ تو تمہارے لیے حدیث بڑی غضب کی ہے، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے، خالی معاف نہیں کرتا بلکہ محبت کرتا ہے۔ بے شک، لیکن وہیں خدا فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، مگر میرے حبیب یہ بھی بتا دیجئے میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اب یہ کیسے ہم سمجھ میں، ایک طرف آپ کہتے صاحب کریم ہے، رحیم ہے، اماں سے بڑھ کے، ابا سے بڑھ کے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے، جرم کی دو قسمیں ہیں، گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ہمارے اور خدا کے درمیان ہے، ایک وہ جو ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ کا گناہ کیا ہے، بندو گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، توبہ کر لو معاف کر دے گا، شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا۔ 40 لوگ جنازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں یہ ٹھیک تھا، اللہ کہتا ہے چلو مان لیا ہم نے، اس کا جہاں تک معاملہ ہے ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن وہی اگر ہم نے آپ کا 50 روپیہ لیا ہے، ہم نے آپ کو چوراہے پہ گالی دی ہے، ہم نے آپ کی زمین دبا لی ہے، ہم نے آپ کا گھر ہڑپ لیا ہے، تو اب وہی دین کہتا ہے چاہے مجلس پڑھو، چاہے حج کرنے جاؤ، چاہے کربلا چلے جاؤ، نہ حج قبول ہوگا، نہ زیارت قبول ہوگی، نہ یہ مجلس قبول ہوگی۔ تو اللہ کا معاملہ بخشش آسان ہے، لیکن بندوں کا معاملہ جب تک ان سے سیٹلمنٹ کر کے نہیں آؤ گے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ اور اسی پر 15-20 منٹ آپ کو اپنی جیب سے نہ کہہ کے، اس لئے کہ دیکھیے ہمارے اپنی زبان میں قبولیت کا بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، تو اگر ہم وہ بیان کریں گے تو آپ کے اوپر اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاس سے کہو مت، اماموں کی حدیثیں زور زور پڑھو، تم بھی سنو اور سب مل کے دونوں کے لیے دعا کریں، اللہ ہم کو بھی ٹھیک ہونے کی توفیق دے، اللہ ان کو بھی ٹھیک ہونے کی توفیق دے۔ صلوات برما۔ اتنی بڑی بارگاہ میں آدمی آیا ہے تو کچھ تو وصیتاً اپنے کو یہاں سے چینج کر کے لے جاؤ۔ 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ ہمارے اور خدا کے بیچ ہے، ٹینشن مت لو، معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہمارا آپ کا معاملہ ہے، وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے کسی کا حق مار لینا، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، گالی دینا، وہ الگ موضوع ہے۔ کبھی اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے، مثلا آگرے کی سالانہ مجلس اس سال فلاں صاحب 3 دن پڑھیں گے، تب وہ ایک چیز تفصیل کے ساتھ شروع کی جائے۔ اب یہاں آدھے گھنٹے 40 منٹ میں جو میرے ذوق نے کہا کہ اس کو پڑھ دو وہ پڑھے دیتا ہوں، صلوات، یا شاید شہید کا اشارہ ہو پڑھ دو۔ اب یہاں پر روایت کہتی ہے اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑکی گھر بیٹھ گئی، کہنے بھیا ہمارا سامان دے دو، اپنا سامان لے لو۔ اب یہ ہوا نہیں صاحب یہ تو سارا زیور لے گئی۔ ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، نہیں ہو رہا ہے، بولیے جھوٹ، وہ تو لے گئی سارا، سب بڑھیا رکھے ہوئے ہیں۔ یا الٹا بھی ہوتا ہے، سب اٹھا لے گئی، نہیں صاحب میں خالی ہاتھ آئی تھی، سب ان کے پاس رکھا ہے۔ یہاں جتنا چاہو بیوقوف بنا لو، اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ سنیے روایت، ارشاد ہوتا من حبس حق المؤمن،
चालाक आदमी वो है, चालाक सास वो है। ए बेटा लो अपना ले जाओ, हमारे बस की बात। सुनाए आपको एक किस्सा, सुन लीजिए तब आता है इस पर सलाह। जहाँ डर होता है अल्लाह का, जहाँ खौफ होता है अल्लाह का, ना वहाँ ना आदमी वकील के मशवरे पे चलता है, ना पार्टी के मशवरे पे चलता है। वहाँ ये देखता है मेरा अल्लाह क्या चाह रहा है। समझ रहे हैं आप? हारून और रशीद नाम सुना है ना? अब ये देखिए, मैं ये समझता हूँ शहीद का इशारा हुआ, पढ़ो इसको, लेकिन बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि पढ़ना, अभी आया। हारून और रशीद के कितने बेटे? अमीन 1, मामून 2, ये मशहूर है। तीसरा बेटा जो मोमिन था उसका कोई नाम नहीं जानता। तीसरे का नाम है कासिम मोतमन। क्या नाम है? कासिम। ये मोमिन आदमी, शरीफों के साथ उठना बैठना। एक दिन ये महल में दाखिल हुआ तो वो बरमकी वगैरह यहिया वगैरह बैठे थे, बड़े हारून के क्लोज थे। अबे हारून यार, ये तुम्हारा लड़का है? कहने लगा हाँ, क्या बताएं, इसको असल में हुकूमत का मज़ा नहीं मिला है ना, इसलिए बड़ा मोमिन बनता है। बात तो हारून ने सही कहा कि हम उस वक्त तक मुत्तकी है जब तक चोरी का मौका नहीं मिला है। सलवात पर मोहम्मद, उस वक्त तक मुत्तकी है। अरे इसको हुकूमत का मौका नहीं मिला इसलिए बड़ा मोमिन बनता है। कब बुलाओ, साहब बुला रहे हैं। आगे जी अब्बा का तैयारी करो, मैंने तुमको मिस्र का हाकिम बना दिया। हम जिस हाल में हमको रहने दीजिए, नमाज दुआ करने दीजिए। कहा चलो हम 2-3 कायदे के लोग कर देंगे, जो सरकार चलाएंगे, तुम अपनी नमाज दुआ करना। आप बताइए हम लोग इत्तीसे के लिए कितना परेशान होते हैं, उसको मिस्र की हुकूमत मिल रही है। आया अपने कमरे में, आधी रात को बगदाद छोड़ के भाग गया। कोई है दुनिया में जो सरकार से भागे? आदमी सरकार में आने के लिए करोड़ तक देने को तैयार होता है, और यह सरकार छोड़ के भाग रहा है। बहुत ढूंढा गया, जाके निकला कहाँ? बसरा। तो एकदम किनारे पे जाकर ढूंढो बेटा। वहां के एक अब्दुल्ला भाई थे, अब्दुल्ला है बसरी। कहने लगे बसरे में बड़ी जबरदस्त बारिश हुई, कच्चा मकान मिट्टी का होता था, वो अच्छी खासी मिट्टी बह गई दीवार की। तो मैं आया उस जगह पर जहां मजदूर मिलते हैं, तो लड़का दिख गया, यही कासिम। किसका बेटा? हारून और रशीद का बेटा, डेली वेजेस पर। समझ रहे हैं आप? काम करोगे? कहा इसीलिए खड़े ही है। कहा चलो। कहा ना ऐसे नहीं, पहले पैसा तय करो। मोमिन लोग थोड़ा टाइट भी होते हैं। हाँ, दगल फसल ने। कितना लोग है? कहा 1 दिरहम का दिया। कहा दूसरी बात का क्या? नमाज का टाइम होगा, पहले तय कर लो। काम रोकेंगे, इतनी देर हमको नमाज के बाद टाइम चाहिए, ये मत कहना बाद में कि हमारा टाइम है। कहा चलो मंजूर। गए साहब, उसने अपना काम शुरू किया। जैसे ही अजान का वक्त हुआ, हाथ पैर धो के, अल्लाह क्या नमाज थी, क्या खुशबू, देखता रह जाए आदमी। फिर उसने जो है वो अपना थोड़ी देर अपना वो खोला, किशमिश और रोटी कुछ निकाला, 2 लुकमा खाया, फिर काम पे लग गया। कुछ हो गया शायद, वही तो। ये मैं उससे थोड़ी रुका हूं, रुक जाने से उसको ये अंदाजा हो गया यार कि मेरी आवाज वहां तक जा रही है, शायद एहसास हो जाए। सलावत पर मोहम्मद। कल शाम हो गई, काम खत्म हो गया। मैंने काम देखा, मैंने कहा यार एक आदमी का काम है ही नहीं है, ये 2 लोग करते इतना। मैंने शाम को 2 दिरहम। कहा ये क्या? का सब काम? का नहीं, जो तय है वो तय है। वो 1 दिरहम लेके चला गया। थोड़ा काम रह गया। सुनिए यार, हम लोग अगड़ी पगड़ी लगा के किस खाते में जाओगे मौली साहब? मरने के बाद पता चलेगा, जब वाकई कब्र में फरिश्ते आएंगे और पूछना शुरू करेंगे। दूसरे दिन फिर पहुंचे तो नाम वाम पूछ लिया था कासिम, तो वहां वो दिखाई नहीं दिया। ए भैया कासिम भाई को देखा है आपने? कल लगे वो बस 1 दिन हफ्ते में काम करते हैं।
کل گئے تھے، ان کو 1 درہم مل گیا، ہفتے بھر چلے گا ان کا کھجور روٹی، اب وہ 6 دن عبادت میں لگاتا ہے۔ تو ہم نے کہا چلو یار اچھا کبھی کبھی نا ایمان کی ایک الگ محبت ہوتی ہے، بغیر رشتہ داری کے عشق ہو جاتا ہے مومن کو، جیسے بدماش کو بدماش سے لگاؤ ہو جاتا ہے، ویسے ہی مومن کو صلوات بر محمد میں نے کہا ہفتے بھر انتظار کر لوں گا، دیکھا جائے گا۔ پھر پہنچا، دیکھا وہ مولوی بھیا بچا ہوا کا، چلو آئے، پھر اس نے کام کر دیا۔ اب تھوڑا سا اور رہ گیا تھا، میں نے کہا 1 ہفتہ اور انتظار کر لوں گا، کام اسی سے کراؤں گا۔ تیسرے ہفتے پہنچا، قاسم بھائی کہ وہ بیمار ہے۔ کہاں؟ کہ وہ فلاں جگہ مسجد میں، دیکھو وہیں ہوگا۔ وہاں گئے تو دیکھا مسجد میں لیٹا ہوا تھا۔ آ گئے عبداللہ بھائی، آ گئے، بڑا اچھا ہوا آ گئے، تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ کہا نا۔ کہ میں ہارون کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ بھائی کہتے میری حالت خراب کہ ہارون کو پتا چلے گا میرے لڑکے سے مزدوری کروایا تو میں تو پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ کہ ڈرو مت، اگر مجھ کو یقین نہ ہوتا کہ آج میری موت ہے تو میں کبھی نہ بولتا۔ دیکھو میرے مرنے کے بعد یہ پھاوڑا اس کو دے دینا جو میری قبر کھودے گا، قرآن اس کو دے دینا۔ اس کے بعد اس نے انگوٹھی اتاری، کہا بغداد چلے جانا عبداللہ بھائی، یہ انگوٹھی دیکھ کے میرا باپ پہچان جائے گا، یہ انگوٹھی اس کو دے دینا، کہہ دینا تمہارا بیٹا قاسم مر گیا، یہ انگوٹھی اس نے بھیجوائی ہے، کہا اس کو بھی اپنے خزانے میں رکھ لو، ابا تم ہی حساب دینا، ہماری اوقات نہیں ہے خدا کے ہاں حساب دینے کی۔ تو جن کو حساب و کتاب کا خوف ہوتا ہے نا، وہ کسی کا ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں کرتے۔ صلوات بر محمد سنیے آپ تمام۔ اس کے بعد کچھ حالت بھی کہنے لگا عبداللہ بھائی کا کیا؟ کہ ذرا سا سہارا دے دو مجھ کو۔ کیوں؟ کہ تھوڑا اٹھا دو، اٹھنا چاہتا ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ علی یہ نہیں دیکھتے کہ تم کس کے لڑکے ہو، علی یہ نہیں دیکھتے کہ تم دشمن کے گھر کے ہو، علی یہ دیکھتے تم کتنے پاک ہو۔ کہا عبداللہ بھائی ذرا مجھے سہارا دے دو، میرا مولا آ رہا ہے، احترام میں کھڑا تو ہو جاؤ۔ میں نے سہارا دیا، نگاہیں اس کے سامنے ٹنگ گئی، کہتا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ یہ جملہ کہا اور روح نکل گئی۔ سمجھ میں آیا جہاں حساب کا خوف ہے وہاں باپ کی دی ہوئی انگوٹھی بھی برداشت نہیں کر پاتا آدمی۔ صلوات بر محمد۔ لہذا بس یہ 1 یا 2 روایت سن لیجئے آپ اور زحمت آپ کی تمام۔ امام فرماتے من حبس حق المومن، اگر کوئی کسی مومن کا حق دبا لے، اقامہ اللہ یوم القیامہ 500 عام علی رجلے، اللہ قیامت میں اس کو 500 برس انہی پیروں پہ کھڑا رکھے گا۔ قدیم زمانے میں جب کنٹرول سے مٹی کا تیل ملتا تھا، کبھی لائن لگائی ہے؟ 15 منٹ کے بعد، ارے یار بڑی لمبی لائن ہے۔ ابھی ہم گئے تھے بمبئی تو ٹیکسی کے لیے کھڑے ہوئے، ہمیں جو آئے نہیں بھیا ادھر نہیں جائیں گے، نہیں بھیا 15 منٹ ہو گیا تو ایک کوئی گاڑی کھڑی تو میں نے جا کے وہاں ٹیک لگا لیا، جو ساتھ میرے تھے وہ بھی ادھر ادھر، ارے بڑی دیر ہو گئی۔ تب خیال آیا 15 منٹ تو کھڑے نہیں ہو پا رہے ہو، 500 سال کیسے کھڑے ہوگے بولی صاحب؟ امام فرماتے ہیں کہ من حبس حق المؤمن، جو کسی مومن کا حق دبائے گا کل کو قیامت میں اللہ اس کو 500 برس قدموں پر بولیے کھڑا رکھے گا۔ اور فرماتے چھٹے اذا کان یوم القیامہ، قدیم زمانوں میں آپ لوگ بزرگ ہیں دیکھا ہوگا، ہم لوگوں کے دیہاتوں میں، شہروں میں بھی تھا، فیض آباد میں تھا، وہ امام باڑے کے سامنے جو ٹرانسفارمر لگا ہے دیکھا ہے نا، اس پہ کھوپڑی بنی ہے، اب شاید نہیں یہ پہلے تھی،
اور نیچے لکھا ہے خطرہ. وہ شکل دیکھی آدمی کی, حق مارنے والے کی شکل قیامت میں ویسے ہی ہوگی. صلوات میں سنا رہا ہوں آپ کو, کسی کا حق مارا اگر تو فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا, نادا منادن این المؤذون لاولیائی, اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا, کہاں ہے ہمارے بندوں کو ستانے والے, اذیت دینے والے. فیقوم قوم, کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, لیس علی وجوہہم لحم, جن کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اب بولیے ہماری شکل کیسی لگے گی جن کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. ایک جگہ اور ایما مؤمن, اجا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, یار دانش بھائی وہ بیچارہ آپ کے موقع پہ کام آیا, بھائی صاحب دے دو اس کو. دیکھیے میں کسی کا حق نہیں ماروں گا, نہ دوں گا, مگر ذرا جھلا لوں بیٹا کو. یہ بولتے ہم لوگ نہیں بولتے, بولیے. اس کی لڑکی کی شادی آ جائے, آپ کو اس نے 2 سال پہلے اس وقت ادھار دیا تھا جب آپ مصیبت میں تھے, بیچ میں کچھ گڑبڑ ہو گیا, آپ لگا دوں گا, حق نہیں مارتا مگر ذرا جھلا لوں. حدیث کہتی ہے اگر روک لیا, ٹائم پر نہیں دیا, کچھ کر لو, جنت کی غذا نہیں کھا سکتے ہو. صلوات سنیے, میں آپ کو روایت سناتا ہوں. ایما مؤمن حبس مؤمنا عن مالہ وہو یحتاج الیہ, اگر کوئی کسی کا حق مار لے جبکہ وہ اس کا کیا ہو, محتاج ہو, ضرورت ہو, لم یذق, واللہ, امام صادق علیہ السلام اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, واللہ, خدا کی قسم, لم یذق من طعام الجنہ, یہ جنت کی خوشبو, جنت کا کھانا نہیں کھا سکتا ہے. یؤخذ بید العبد یوم القیامہ, ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیے جائیں گے ہم لوگ. قیامت میں آدمی کا ہاتھ پکڑا جائے گا اور اس طرح اٹھایا جائے گا علی رؤوس الاشہاد, پبلک کے سامنے, اور پکارا جائے گا, یہ دیکھ لو مولانا وسیع حسن یہ ہے, جس کا حق باقی ہو آ کے مولانا سے اپنا حق لے لو. یہ روایت ہے, وقت کم ہے, عربی چھوڑ دیتا ہوں میں. جب قیامت کا دن ہوگا, لوگوں کو اس طرح کھڑا کیا جائے گا, ہاتھ پکڑ کے پکارا جائے گا, آؤ جس کا حق ان پر باقی ہو لے لو. اس وقت آدمی نظریں جھکائے ہوگا اور سوچ رہا ہوگا جان پہچان والے کوئی نہ دکھ جائے کہیں. توجہ ارے یہ سب ہماری آپ کی اوقات کیا ہے, سنائے آپ کو, ہم آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں. شہید کے برابر کوئی دنیا میں ہے, بولیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو لوگ اللہ کی راہ میں مر گئے ان کو مردہ نہ سمجھو, ان کو مردہ نہ کہو, معمولی مرتبہ ہے شہید کا. روایت کہتی ہے جیسے ہی شہید میدان میں گرتا ہے, روح نکلتی ہے, سارا گناہ معاف, الا الدین, سوائے قرضے کے. قرضہ شہید کا بھی معاف, بولیے, نہیں ہوگا. ایک صحابی مر گئے رسول اللہ کے زمانے میں, سنیے دنیش بھیا, ایک صحابی مر گئے, ان کے اوپر کتنا قرض تھا, 3 دینار کا یا 3 درہم کا. رسول اللہ کو خبر پہنچی, مر گیا. پیغمبر نے صحابہ کو بلایا, کہا جاؤ تم لوگ ان کی نماز پڑھا کے ان کو دفن کر دو, میں قرضے والے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. ہم آپ کیا, شہید کا حال یہ ہے, صحابی کا حال یہ ہے. ہم 70 چوہا کھانے کے بعد ہماری اوقات ہے ان لوگوں کے مقابلے میں, مگر ان کے لیے کہا رسول اللہ نے جاؤ تم لوگ نماز پڑھا دو, میں ایسے آدمی کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. تب کوئی رشتہ دار تھے, وہ آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اب ان کے اوپر نہیں میرے اوپر, میں ادا کروں گا. جب انہوں نے ادا کرنے کا وعدہ کیا تب جا کے رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے.
اسی کتاب میں ایک داستان ہے تمام مرحوم سید ہاشم رضوان اللہ علیہ ایسے ہی مجلس ہو رہی تھی، ممبر پہ تھے، اپنا قصہ خود کا انہوں نے بیان کیا. لوگوں، میں نے ایک یہودی سے، مسلمان شیعہ سید اولاد رسول کی بات نہیں ہے، ایک یہودی سے 20 درہم ادھار لے لیا. طے ہوا 5 کر کے ادا کروں گا. 2 مہینہ دیا، 10 روپے دے چکے تھے. کتنا بچا تھا؟ بولیے 10. وہ یہودی غائب ہو گیا، بہت ڈھونڈا نہیں ملا، تھک ہار کے چپ ہو گئے. کوئی غلطی ہے ان کی؟ کہنے لگے ایک دن خواب دیکھا، محشر برپا ہے، صراط سے لوگ گزر رہے ہیں. صراط کہاں ہے؟ جسر علی جہنم، جہنم کے اوپر پل ہے. اگر ٹپکے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں بلا حساب و کتاب. کہنے لگے دیکھا ہم نے، بڑی ڈر سی لگیا، مگر اب پار ہوئے بغیر کچھ ہوگا نہیں. چلا، آدھی صراط تک پہنچا تھا، نیچے کیا ہے؟ جہنم. وہیں سے وہ نکلا جس کا قرضہ تھا. السلام علیکم مولوی صاحب. اب تو حالت خراب ہے. کچھ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ اگر کسی کا حق ہمارے اوپر باقی ہے تو وہ صراط پہ روک سکتا ہے. ساس کا حق مارے بیٹھی ہو تم، ساس تم کو روک سکتی ہے. بہو کا حق مارے بیٹھی ہو، بوڑھا حج زیارت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صراط پہ روک لے گی بہو اور کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. صلوات بر محمد. لیکن چونکہ ان کی غلطی نہیں تھی اس لیے وہ ان کو روک نہیں سکتا تھا. السلام علیکم حضور. بھائی دیکھو آدھا دے چکا ہوں. کہا صحیح بات ہے. کہا بہت ڈھونڈا تم، اس کے بعد ملے نہیں. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہا تب بتاؤ میری کوئی غلطی ہے؟ کہا نہ. کہا تب جانے دو. کہا بالکل جائیے، میں آپ کو روک تھوڑی رہا ہوں، مگر یہ بتائیے مولانا صاحب میرا 10 درہم آپ کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بھائی وہ تو ہے، میں اس سے انکار تھوڑی کر رہا ہوں. کہتے ایک انگلی رکھ دوں آپ کے اوپر. میں نے سوچا چلو معاف ہو گیا، جان بچی لاکھوں پائے. میں نے کہا لو بھائی رکھ دو. وہ اسی جہنم سے نکلا، ایک انگلی یہاں رکھی، تیز جلن ہوئی، آنکھ کھل گئی. اب خواب نہیں رہ گیا، دیکھتا ہوں کیا چمڑا جل رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے. اور اس کے بعد یہ تو میں بیان کر رہا ہوں نا، وہ اپنا خود کا قصہ انہوں نے ممبر سے بیان کیا. اس کے بعد یہ قبا وبا کھولی، سینہ کھول کے دکھلایا، لوگوں دیکھ لو اتنا دن ہو گیا، علاج چل رہا ہے، ابھی بھی زخم باقی ہے. مجلس تمام ہو گئی. گاؤں جائیے گا، اپنے کوئی پوچھے گا آگرہ گئے تھے شہید کے یہاں سے کیا سیکھ کے آئے، یہ ایک جواب دے دیجیے گا بھیا آج کے بعد سے جس کا کوئی ہے بھیا ہمارا چلا جائے، دقت نہیں ہے، یا خدا توفیق دے ہم کسی کا نہ لینے پائیں. ایک جگہ تھا بھائی بھائی کا کچھ معاملہ تھا اور اس نے دیوار اٹھا دی. بھائی نے جو مکان بنوایا دوسرے بھائی نے آ کے اس کے اوپر دیوار اٹھا دی. تو اس کی بیوی کچھ میرے تھے جان پہچان تعلقات، اس کا میرے پاس فون آیا، کیا کرے؟ ہم نے کیا کرو گے، کیا اپنا حق مانگو، اس سے انکار نہیں ہے، مگر جھگڑا مت کرو. ارے چھوڑ دیں. میں نے کہا کیوں بیٹا، فدق سے زیادہ ہے کیا؟ صلوات بر محمد. بس وقت پورا ہو گیا. دعا کیجیے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توبہ کی توفیق دے. وسیع حسن اللہ بہت کریم ہے، اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر ذرا سا ہم نے کسی انسان کے ساتھ کچھ گڑبڑ کیا ہے نا، بخشے جانے کا کوئی چانس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں. اگر کسی کا حق ہے تو اس کا حق ادا کر دیں. بس ایک سوال جواب آپ ذہن میں دیتے رہے، جب عام آدمی کا 1 درہم معاف نہیں ہوگا تو جن لوگوں نے فاطمہ کا حق مار لیا
جن لوگوں نے اہل بیت کا حق مار لیا بس نتیجہ یہ بی بی کو ضرورت نہیں تھی، لیکن جھوٹے کو حد تک پہنچانا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ بار بار گئیں دربار، پھر آئیں تو مولا نے کہا چھوڑیے بس ہو گیا۔ بیوی نے کہا تو اب میں مڑ کے نہیں دیکھوں گی اس کی طرف، چھوڑ دیا شہزادی۔ لیکن اس پورے اس میں جو اذیت ہوئی ہے نا، آپ دیکھیں کتنی قسمیں ہیں۔ دربار میں جانا یہ مینٹلی ٹارچر ہے نا، یہ معمولی اذیت ہے۔ دربار میں کھڑا رہنا یہ معمولی اذیت ہے۔ جس کو نبی کہے صدیقہ، اس سے کہا جائے گواہ لاؤ، یہ معمولی مصیبت ہے۔ اس پر دروازہ گرا دیا جائے، اور یہی نہیں دروازے کی کیل سینے میں دھس جائے، یہ معمولی تکلیف ہے۔ پسلیاں ٹوٹ جائیں، بولیے یہ معمولی تکلیف ہے۔ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سلمہ، ابو رافع صحابی ہیں، ان کی بیوی۔ سلمہ کہتی ہیں اس کی وجہ سے 40 دن صدیقہ طاہرہ بستر پر رہی ہے۔ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں جس دن بی بی کی شہادت ہوئی، اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ سلمہ کہتی ہے مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی کہ کم از کم حضرت کو اطلاع تو دے دے مولا کو۔ ادھر سے امیر المومنین آ رہے تھے۔ آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ مولا نے کہا سلمہ کیا بات ہے سلمہ؟ ارے سلمہ اتنا کہاں پریشان گھبرائی ہوئی جا رہی؟ ارے مولا آپ ہی کو دیکھنے تو جا رہی تھی، خیریت؟ کا لگتا نہیں کہ اب بچیں گی۔ لگتا نہیں کہ اب بچیں گی۔ روایت کہتی ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ تیز قدموں سے آ گئے۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آئے سرانے بیٹھ گئے، سر تکیے سے اٹھایا، وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ، حضرت نے بی بی کا سر اپنی آغوش میں لے بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جب کئی بار پکار چکے تو فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا، بس مولا کا نام سننا تھا، آنکھ کھول دی، آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، یہ سب کام رات میں کیجئے گا۔ اے علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے یہ فاطمہ اس حسین کی ماں ہے جس نے حور کو معاف کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے بی بی کو تکلیف کتنی، یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخری وصیت عقل سے باہر ہے۔
اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ بیٹے، سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے ہمارے آپ کے پاس کہ ماں کی ممتا ہے جو وصیت کروا رہی، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ کیا جب سب کہہ چکی نا، فرماتے ہیں علی میرے بچے چھوٹے، میرے بچے کم سن، علی کل یہ ماں سے جدا ہوئے، آج کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے جدا ہو جائیں گے۔ علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائے، سختی سے ان کو مت اٹھانا۔ علی چلے گئے۔ اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد جواب دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اے اسماء جب میرے بچے آ جائیں نا، پہلے ان کو کھانا کھلا لینا۔ ایک سوال کا جواب دے دیجئے، مجلس تمام۔ اس کا کیا مطلب ہوا جب بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا لینا؟ اس کا مطلب نہیں تھے، یہی نا؟ تو نہیں تھے تو کہاں تھے؟ آج ہم جیسے نالائق اولاد بھی چاہتی ہے مرتے وقت اماں کے پاس رہے، ہاں مرتے وقت ابا کے پاس رہے۔ یہ حسن و حسین جیسی اولاد کہاں چلی گئی ہے کہ جب آ جائے تو جواب؟ یہ خود کہیں نہیں گئے تھے، بی بی نے بلایا، کہا بیٹا جاؤ نانا کی قبر پہ اماں کے لیے دعا کرو۔ آئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی قبر مبارک سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب یہاں پیغمبر نے بتا دیا، بھاگے ہوئے گھر آئے، اسماء نکلی، اسماء ہاں اماں کہاں ہے؟ اب اسماء کو تو نہیں معلوم نا کہ نانا بتا چکے ہیں، ان کو تو وصیت پہ عمل کرنا ہے نا۔ لا کے کھانا سامنے رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے کبھی اسماء کو دیکھتے۔ اسماء جی اماں کہاں ہے؟ کھا لو، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ کچھ انداز ایسا تھا کہ اسماء کہتی ہیں شہزادو ٹھیک سمجھ رہے ہو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں۔ اللہ میں یہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر حسین کتنی محبت ماں کو حسین سے، حسین کو ماں سے۔ کہتے ہیں آئے ماں کے پائے تھی، ماں کے پیروں کو امام نے رخسار سے ملنا شروع کیا، اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا۔ بس ایک جملہ آخری تمام۔ اسماء کہتی ہے میں نے سمجھایا، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو، امیر المومنین سلام اللہ علیہ مسجد میں، کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں آئے مسجد میں، مولا کو دیکھ کے بھائی اتنے ہی تو کہہ پائے تھے، بابا ہم یتیم ہو گئے، وہیں مولا گرے بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ آئے، ہوش میں لایا گیا، گھر آئے، غسل و کفن ہوا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، اسی پہ ختم، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو کہتے ہیں مولا نے خاص خاص کو بلانا شروع کیا۔ ایک چیز تو سب کے اوپر بیتی ہے، جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے، اماں مر گئی، ابا مر گئے، کوئی بھائی عزیز مر گیا، تو جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت آدمی تڑپ کے روتا ہے نا، بلک کے روتا ہے نا، پھر تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، کام ہے، مصروفیت ہے، لیکن لاکھ تھکا ہو، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے، ہوتا ہے نا، پھر
پھر تڑپ کے روتا ہے آدمی. آدھی رات کا وقت ہے, میرا مولا دروازے پہ اکیلا بیٹھا. اتنے میں دور سے دیکھا سلمان چلے آ رہے ہیں. بس جیسے ہی سلمان کو دیکھا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا. کھڑے ہوئے دوڑ کے سلمان کو سینے سے لگایا. سلمان, زہرا کو قتل کر دیا گیا. سلمان, زہرا کو شہید کر. اے سلمان, جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مولا کیوں؟ کہ سلمان, فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ زہرا کی رخصتی یاد ہے؟ نبی کے گھر سے فاطمہ کے ناکے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم ہی لائے تھے نا. اسی لیے تم کو بلایا ہے. چلو فاطمہ کو آخری منزل تک. زندہ باد, زندہ باد. سلامت رہیں ہمارے ذاکرین, سلامت رہیں مولا کے چاہنے والے. مولا ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم شہدائے کربلا کے. پروردگار, جتنے بھی زائرین یہاں آنسو بہا رہے تھے زہرا کے لال کے غم میں, پروردگار ان کے آنسو سلامت رہیں, ان کی آنکھیں سلامت رہیں. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کمسن کو ملے بلبلے اول محمد, ہر ایک جمع کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو ملے سنگ زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا, محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے. ماشاءاللہ بڑی کامیاب مجلس اور بڑی گریہ آپ لوگوں نے کی. پر یہی دعا کرتا ہوں, میرے پاس یہی الفاظ ہے تمام مومنین کے لیے ہمیشہ, چاہے وہ درگاہ جوگی پورا ہو, چاہے وہ سمانہ ہو, چاہے وہ بغرا ہو, چاہے وہ آگرہ ہو. میں صرف سب کے لیے دعا کرتا ہوں, چاہے کربلائے معلیٰ عراق ہو, چاہے ایران ہو. میں ہمیشہ زائرین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ زہرا کا واسطہ, جو بھی تیرے لال کے غم میں آنسو بہاتے ہیں ان کے آنکھیں سلامت رہے, ان کے آنسو سلامت رہے. انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم شہدائے کربلا کے. بہت بڑا مرتبہ ہے جو بھی زہرا کے غم میں آنسو بہاتا ہے, جو ان کے بچوں کے غم میں آنسو بہاتا ہے. تو داد تو